بغداد پہنچ کر طاہر بن یوسف نے 4 دن قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران وہ بغداد کے چند گلی کوچوں، درس گاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں 5000 سے زائد کتابیں تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ معلوم کیا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو چکا ہے۔ فخر الدین کے مکان میں طاہر اور زید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے یہ گھوڑے اپنے پڑوسی کے استبل میں بھجوا دیے۔ طاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن فخر الدین 4 دن تک ٹالتے رہے۔ قاضی فخر الدین کہنے لگے، تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو۔ یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لوگ تمہارے علم و فضل اور سپاہیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارا مکان دیکھیں گے۔ اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لو، لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس 2-4 سال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت سے متعارف کرا دے گی۔ طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جوہرات ڈھیر کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کی قیمت کا علم نہیں، کیا آپ انہیں ایک مکان خریدنے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ قاضی ایک لمحے کے لیے حیران ہو کر جوہرات کی طرف دیکھتے رہے اور بالآخر بولے کہ اگر یہ جوہرات نقلی نہیں تو تم کسر خلط کے سوا بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو، لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، تم نے یہ کہاں سے لیے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے دیے تھے۔ قاضی نے چند ہیرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو، تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں کر پاؤ گے۔ اگر خلیفہ کی بات کی جائے تو عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی کافی دور سے۔ بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں، امراء تمہارے خلاف کئی سازشیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خوارزم شاہ کے جاسوس ہو اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار مجھے بے گناہ ثابت نہ کر سکے گی؟ قاضی صاحب کہنے لگے، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ طاہر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے دولت سے محبت نہیں، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں، میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرت ناک شکستیں دے کر شام و فلسطین سے نکالا، لیکن حلال و صلیب کے ان فیصلہ کن مارکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا۔ شکست کے باوجود اہل یورپ پر ان مارکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا باقی عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اہم ترین محاذ پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بیچ سکتے، اس لیے وہ اثر نو منظم ہو کر مصر کی سلطنت کو تاخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا۔ بغداد کی چھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے مشترکہ محاذ اور بلند نصب العین نہیں۔ قاضی فخر الدین نے کہا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالی شان مکان ہے۔ تمہارے اسبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے۔ اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکتے ہو تو بہت جلد امراء کی نظروں میں آ جاؤ گے،
اور اس کے بعد ان میں سے 1-2 قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے، لیکن بیٹا اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہیرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان خریدنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، چلو اس کے پاس چلیں، باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو۔ وہ تاجر قابل اعتماد ہے، لیکن تم اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور ہیرے بھی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طاہر اور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچے۔ اس نے ہیرا ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا، آپ نے یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ طاہر کے بجائے قاضی نے جواب دیا، یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے۔ تاجر نے کہا، شاید فوراً اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح ادا کر دوں گا۔ میں اس کے 50,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ 50,000؟ قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا، لیکن سوداگر نے اس کی حیرانی کا مطلب الٹ سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا، دیکھیے آپ میرے دوست ہیں، میں 60,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ اس کی قیمت بغداد میں اور کوئی نہیں دے گا۔ قاضی کو بغداد کے مشہور یہودی جوہری سے زیادہ کی امید تھی، لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے جہاں امراء کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ بازار میں افواہ گرم تھی کہ مغرب کے نصرانی بادشاہ مصر پر ایک زبردست حملے کے لیے تیار ہیں اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم پر حملہ کر دے۔ 3 ماہ کے بعد طاہر امراء کی محفلوں میں کافی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے وہ ایک عالی شان مکان خرید چکا تھا۔ زید کے علاوہ اس کے پاس 4 اور خادم تھے۔ اس کے استبل میں چوگان اور نیزہ بازی کے لیے گھوڑے تھے۔ قاضی فخر الدین کے مہمان خانے سے اس عالی شان مکان میں منتقل ہوتے ہی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مستحق سمجھا وہ بغداد کے علماء تھے۔ پہلے ہی دن اس کے پاس وفد کی صورت میں یکے بعد دیگرے علماء کی 5 ٹولیاں آئیں اور تقریباً ہر ٹولی کے لیڈر کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے فرقے میں شامل ہو جائیں، اور طاہر نے ان سب کو یہی جواب دیا، اگر آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کا صحیح مفہوم سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے وہ مسائل بیان مت کیجیے جن پر آپ 5 صدیوں میں متفق نہیں ہو سکے۔ بعض علماء نے اسے بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کی چند باتوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس نوجوان کے پاس صرف چاندی اور سونا ہی نہیں بلکہ علم کا بھی خزانہ ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ شاہ سواری کے فن میں کمال بھی ایک عرب نوجوان کی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ مدینے میں احمد بن حسن نے طاہر کو فنون سپاہ گری سکھانے کے لیے بہترین استادوں کی خدمات حاصل کیں۔ چنانچہ 16 سال کی عمر میں ہی مدینے کے نوجوان تیگ زنی اور نیزہ بازی میں اس کے کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ لیکن بغداد پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ یہاں چوگان کے کھیل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ شاہی محل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا۔ شہر میں چوگان کے کھیل کے لیے چند اور میدان بھی تھے۔ طاہر نے ایک میدان میں چوگان کی مشق شروع کر دی، اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں چوگان کے شائقین کی محفلوں میں ایک ایسے نوجوان کا چرچا ہونے لگا جس کے باپ نے بہادری کے صلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی۔ ایک صبح طاہر دریا میں تیرنے کی مشق کر رہا تھا۔ زید بھاگتا ہوا آیا اور کنارے پر کھڑا ہو کر چلایا، آپ جلدی باہر نکلیے، شہر کا کوتوال آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مکان پر پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ کوتوال وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی دعوت لے کر آیا ہے۔ بغداد کے وزیر اعظم افتخار الدین سے طاہر کی پہلی ملاقات بہت مختصر تھی۔ افتخار الدین نے اس سے چند سوالات پوچھے، تم بغداد میں کب آئے، کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کر آئے؟ طاہر نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے آئے ہوئے 3 مہینے 10 دن ہو چکے ہیں۔
میں مدینے سے آیا ہوں اور میرا مقصد خدمت اسلام ہے۔ بہت نیک مقصد ہے، وزیر اعظم نے بے اعتنائی کے ساتھ کہا، لیکن یہ مقصد آپ دولت عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی خفیہ انجمن کے رکن بن کر؟ میں نے سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی بدولت بغداد کے عوام آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ یہ اس مرد مجاہد کی تلوار کا احترام ہو سکتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو کسی عزت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ رہا دولت عباسیہ کی خدمت کا سوال، تو میں عرض کرتا چلوں کہ اگر میرے دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا تو میں اپنا مستقبل بغداد سے وابستہ نہ کرتا۔ میں دولت عباسیہ کی صحیح خدمت اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں۔ افتخار الدین نے کہا، کیا تمہارے خیال میں محمد شاہ خوارزم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے؟ لیکن چنگیز خان کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ افتخار الدین نے اطمینان سے جواب دیا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی۔ افتخار الدین نے کہا، تمہاری دولت کی جو داستانیں مجھ تک پہنچی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو تمہیں بغداد میں بہت زیادہ محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ طاہر نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ دولت عباسیہ کی بہتری کے لیے صرف ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے کی جرت کروں۔ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟ نہیں، تلوار شاید آپ کے اسلحہ خانے میں ایک فالتو شے ہے۔ یہ کہہ کر طاہر نے اپنی جیب سے سونے کی ایک ڈبیا نکالی اور کھول کر وزیر اعظم کو پیش کی۔ افتخار الدین نے ڈبیا لے کر ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تحائف حاصل کرنے کے شوق سے نہیں بلایا تھا، اسے اپنے پاس رکھو۔ اگر آپ مجھے شرف بازیابی نہ بھی بخشتے تو بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی۔ وزیر اعظم نے ہیرے کی ڈبیا میز پر رکھ دی اور تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے لگا۔ وزیر اعظم نے کہا، انہیں ہمارے استبل میں لے جاؤ اور جو گھوڑا یہ پسند کریں اس پر زین ڈال کر ان کے حوالے کر دو۔ پھر اس نے طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کل شام تمہاری میرے ہاں دعوت ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ تم سے دولت عباسیہ کی کون سی خدمت لی جا سکتی ہے۔ طاہر وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، طاہر، یہ قاسم ہے میرا بیٹا۔ طاہر نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ قاسم کوئی 20-22 سال کا موٹا تازہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے امراء کے عام لڑکوں کی طرح آسودگی، بے حسی اور بے فکری تھی۔ آنکھیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس میں اپنے عالی نسب ہونے کا احساس حماقت کی حد تک پایا جاتا ہے۔ قاسم نے کہا، میں تیغ زنی کی مشق کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا پتہ چلا۔ میں آپ سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی تلوار دیکھنے کا خواہشمند ہوں۔ وزیر اعظم نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور کہا، قاسم، یہ ہمارے استبل سے اپنے لیے ایک گھوڑا پسند کریں گے۔ مشہور ہے کہ ایک عرب گھوڑے کے انتخاب میں غلطی نہیں کرتا۔ تم ان کے ساتھ جا کر دیکھو یہ کون سا گھوڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن قاسم نے گھوڑے کے انتخاب کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور پھر طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار خریدنا چاہتا ہوں۔ ابا جان اس کے لیے بڑی سی بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لباس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ اسے کیا کریں گے؟ طاہر نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایسی چیز کو بیچنا اس کی تضحیک ہوگی۔ میں کسی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نظر کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس امانت کا مجھ سے بہتر حقدار ثابت کریں۔ قاسم نے پر امید ہو کر جواب دیا، آپ ایک عالم ہیں اور میں ایک سپاہی ہوں، تلوار پر آپ سے زیادہ میرا حق مسلم ہے، ورنہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ شمشیر زنی کے فن میں قاسم کی خود اعتمادی غرور کی حد تک پہنچ چکی تھی، اس لیے جب طاہر نے اسے مقابلے کی دعوت دی تو قاسم نے ایک کہکا لگایا اور وزیر اعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، یہ مقابلہ دلچسپ رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے لطف اٹھائیں۔
لیکن شاید خلیفۃ المسلمین بھی اس میں دلچسپی لیں۔ وزیر اعظم سے دوبارہ مصافحہ کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ محل سے نیچے اترا۔ استبل میں مختلف نسلوں کے 150 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور یہ تمام وزیر اعظم کی ذاتی ملکیت تھی۔ طاہر نے استبل کے 3-4 چکر لگائے، کسی گھوڑے کو سرسری اور کسی کو غور سے دیکھا۔ بلاخر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ قاسم نے کہا، خوب، میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمارے استبل میں آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ اتنا سرکش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا۔ قاسم نے ایک خادم کو اشارے سے بلا کر کہا، یہ گھوڑا ان کے گھر چھوڑاؤ۔ خادم گھوڑے کی باگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن استبل کے دروازے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ اوران کی آن میں 2 گھوڑے صحن میں داخل ہو چکے تھے۔ طاہر نے ان گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا۔ یہ دونوں نوجوان لڑکیاں تھیں۔ دونوں سفید ریشم کا چست لباس اور موتیوں سے جڑی ہوئی سفید ٹوپیاں پہنے ہوئی تھیں۔ آنکھوں اور پیشانی کے سوا چہرے کے باقی نقوش پر سیاہ رنگ کے باریک نقاب تھے۔ گھوڑے بہت بری طرح ہانپ رہے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتریں۔ خادم نے طاہر کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور قاسم جلدی سے طاہر کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ جب طاہر خادم کے ساتھ استبل سے نکل کر محل کی ڈیوڑی کے سامنے سے گزرا تو دونوں لڑکیاں سیڑھیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں اور قاسم اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی اور اس کے ایک ہاتھ دریائے دجلہ اور دوسرے ہاتھ حکام سلطنت کے مکانات کی قطار تھی۔ سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ اس کے مرحوم چچا کی بیٹی۔ استبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا، صفیہ، تم نے اس نوجوان کو دیکھا، کتنی سادگی تھی اس کے چہرے پر جب یہ لڑکیاں سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں۔ قاسم نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر ٹھہرایا، صفیہ، اس کے باپ نے بہادری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی اور آج اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ اگر تیغ زنی میں اس سے بازی لے جاؤں تو وہ تلوار میری ہوگی۔ طاہر کے نئے دوست اور دشمن۔ اسی رات عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد طاہر اپنے دیوان خانے میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے مکان کے سامنے 4 گھوڑوں کی بگھی رکی۔ ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ ایک فوجی افسر سپہ سالار کا پیغام لایا ہے۔ طاہر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا کہ اسے اندر لے آؤ۔ خادم چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دراز قد قوی ہیکل اور باروب آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور چہرے سے خلوص، ذہانت اور شجاعت نظر آتی تھی۔ طاہر نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھایا۔ نووارد نے کہا کہ میرا نام عبدالعزیز ہے، میں آپ سے غائبانہ واقفیت حاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت میں سپہ سالار کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ سردست، میں آپ کو یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیے، اور میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ اس لیے نہیں بڑھانا چاہتا کہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پاس وہ تلوار ہے جو آپ کے والد نے صلاح الدین ایوبی سے انعام میں حاصل کی تھی، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل میں اپنے آپ کو بہادر باپ کی نشانی کا حقدار ثابت کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، ہاں، مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں یہ تلوار اس قدر اہمیت اختیار کر لے گی۔ عبدالعزیز نے کہا، جہاں تک تلوار سے کھیلنے کا تعلق ہے، اگر آپ ہار گئے تو آپ کو شاید تلوار چھن جانے کا افسوس نہ ہو، لیکن بغداد کی فوج میں ایک نہایت غلط قسم کے عہدیدار کا اضافہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں جب علاؤ الدین خوارزم شاہ کی افواج بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی، ہماری افواج نے اسے راستے میں روکنے کی پیش قدمی کی۔ وزیر اعظم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخودار کو میمنہ کے 20 دستوں کا سالار کا عہدہ دے دیا، لیکن تمام راستے میں یہ حالت رہی کہ اگر سپہ سالار کے خیمے پر رات کے وقت 20 سپاہی پہرا دیتے تو یہ دن کے وقت بھی 40 پہرے داروں کا مطالبہ کرتا۔
اپنے ہر افسر کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا اور یہ کہتا کہ میرا باپ سلطنت عباسیہ کا وزیر اعظم ہے۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ بغداد میں اس نوجوان کو جس قدر تلواروں سے مشق کرنے کا شوق تھا، اسی قدر اب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا ہے۔ چنانچہ چوتھی منزل پر اسے درد سر شروع ہوا اور 5ویں منزل پر اس نے چھٹی لی اور گھر چلا گیا۔ اس کی خوش قسمتی سے خوارزم کی افواج راستے سے لوٹ گئیں اور اسے خلیفہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ اب سپہ سالار کو ڈر ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی تلوار اسے خلیفہ کی نظروں میں کسی نہایت اہم عہدے کا حقدار ثابت نہ کر دے۔ میں بغداد میں بہت بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا، اور اگر آپ اپنے دل میں خدمت اسلام کا جذبہ لے کر آئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں زیادہ دیر نہ رہ سکیں۔ اس وقت مصر میں حلال و صلیب کے مار کے پھر گرم ہو چکے ہیں۔ وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کے ہر مجاہد کی ضرورت ہے۔ میرے چند اور دوست بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ وہاں جانا نہ چاہیں تو کم از کم ہمارے لیے تعارفی خط لکھ دیں۔ مصر میں آپ کی کافی واقفیت ہوگی۔ تعارفی خط اس لیے نہیں چاہتا کہ وہاں ہماری اہمیت محسوس کی جائے، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ بغداد کے ہر آدمی کو وہاں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر میں سپہ سالار کا خط لے کر بھی جاؤں تو بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمیں جاسوس سمجھا جائے گا۔ طاہر نے کہا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھ پر اعتماد کیجیے۔ عبدالعزیز نے متجسس نگاہوں سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ طاہر جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار نکال لایا اور عبدالعزیز کے سامنے اس کے دستے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے والد نے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام حاصل کیا تھا۔ میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر نیک مقصد میں آپ سے وفاداری کا عہد کرتا ہوں۔ اس کے عوض میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد میں مجھے جس رفیق کی تلاش تھی اسے قدرت نے بھیج دیا ہے۔ عبدالعزیز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور طاہر کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا۔ بغداد میں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا آپ سلطنت خوارزم کو تاتاریوں کے سیلاب کی راہ میں آخری چٹان نہیں سمجھتے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، وہ ہمارے دفاع کی آخری چوکی ضرور بن سکتی تھی، لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاؤ الدین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تتاری سیلاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوگی یا نہیں۔ جب خوارزم شاہ نے بغداد پر چڑھائی کی تھی، اہل بغداد پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے، لیکن راستے میں برف پڑی اور وہ اسے عذاب الہی سمجھ کر واپس چلا گیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ چنگیز خان سے پہلی شکست کے بعد وہ یہ سمجھ کر ہمت ہار دے گا کہ اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے۔ تو کیا اس صورت میں بغداد کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری نہیں کہ دفاع کا یہ آخری مورچہ ٹوٹ جانے کے بعد تتاریوں کا سیلاب ہم سے قریب تر ہوتا جائے گا؟ کیا خوارزم شاہ کے اختلافات مٹانے کی کوشش کرنا ہر دور اندیش آدمی کا فرض نہیں؟ مجھے یقین ہے اگر دولت عباسیہ اور سلطنت خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے آخری کونے تک چنگیز خان کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ سپہ سالار کے مکان کے سامنے بگی رکی اور طاہر اور عبدالعزیز اندر داخل ہوئے۔ ایک پہرے دار انہیں اوپر کی منزل میں لے گیا۔ ملاقات کے کمرے سے باہر سپہ سالار کا محافظ کھڑا تھا۔ اس نے ان دونوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے بہت دیر لگائی، آپ یہیں ٹھہرے، میں انہیں اندر چھوڑاؤں۔ عبدالعزیز انہیں ان کے گھر پہنچاؤ اور دیکھو کل علل صبح ان کے پاس جانا اور یہاں لانے سے پہلے ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا۔ قاسم کو آج شام میں نے اس کے یونانی استاد کے ساتھ مشق کرتے دیکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ یہ یونانی کون ہے؟
وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس چند تحائف لایا تھا اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا تھا اور قاسم نے ایک معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ عمر رسیدہ سپہ سالار نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور اب وہ واپس جا کر یہ کہے گا کہ بغداد کے امراء کے لڑکے تیغ زنی سیکھنے کے لیے مغرب کے عیسائی استادوں کے محتاج ہیں۔ کیا تم میں کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کا کھیل سیکھنے کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں؟ شاہی محل کے سامنے ایک نصف دائرے میں سائبانوں کے نیچے 2 قطاروں میں امرائے سلطنت کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ان کے پیچھے تیسری قطار میں نچلے طبقے کے حکام کھڑے تھے اور درمیان میں ذرا اونچے پلیٹ فارم پر ولی عہد ظاہر اور اس کے نوجوان بیٹے مستنصر کی کرسیاں تھیں۔ ظاہر اور مستنصر کے سامنے ایک میز پر سنہری تشت میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کی تلوار رکھی گئی تھی۔ سائبان اور شاہی محل کے برآمدوں کے درمیان خالی جگہ پر ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور دوسرے وزراء، فوجی عہدیداروں اور بیرونی ممالک کے سفیروں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے بٹھایا گیا تھا۔ چنگیز خان کے سفیر کی کرسی وزیر اعظم کے ساتھ تھی اور علاؤ الدین محمد شاہ کا سفیر عماد الملک سپہ سالار کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ پہلی قطار کے ایک سرے پر قاسم کی کرسی تھی اور اس کے پیچھے دوسری قطار میں طاہر بیٹھا ہوا تھا۔ طاہر نے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ وہ مستنصر سے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کہہ رہا تھا۔ قاسم نے طاہر کی طرف مڑ کر دیکھا اور ذرا بلند آواز میں کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ کھیل بہت جلد ختم کر لوں گا۔ اس کے جواب میں طاہر کی خاموشی پر لوکس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، لیکن اتنی جلدی ختم نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ تماشا فوراً ختم کر دیا تو دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ بھلائی منزل سے نقیب نے بلند آواز میں کوئی 1 درجن القاب بول کر خلیفۃ المسلمین کی آمد کی خبر دی۔ شامیانے کے اندر بیٹھنے والے امراء نے اوپر کی بالکنی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر تعظیم سے گردنیں جھکا لیں، لیکن طاہر گردن جھکانے کے بجائے دم بخود سا ہو کر سفید ریش خلیفہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے صحیح خدوحال کو بڑھاپے کی جھریوں نے چھپا رکھا تھا۔ 2 حبشی غلاموں نے بوڑھے خلیفہ کو سہارا دے کر سنہری کرسی پر بٹھا دیا۔ اچانک دریچوں کے پردے گرے اور نقیب نے حاضرین کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایک حبشی غلام سنہری تشت میں چند تلواریں جو مشق کے لیے استعمال کی جاتی تھیں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ سالس کے اشارے پر قاسم اور طاہر اپنی کرسیوں سے اٹھے۔ انہوں نے تشت سے ایک ایک تلوار اٹھائی۔ تلواروں کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور اس جھنکار کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے لگیں۔ امراء جو اپنی کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے، آہستہ آہستہ آگے کی طرف جھکنے لگے۔ قاسم کے حملوں کی تیزی بڑھ رہی تھی اور طاہر صرف اس کے وار روکنے پر ہی اکتفا کر رہا تھا۔ قاسم کا استاد لوکس اپنے شاگرد کے پے در پہ حملوں کی ناکامی برداشت نہ کر سکا۔ اچانک تماشائیوں کی دبی ہوئی آواز بلند نعروں میں تبدیل ہونے لگیں۔ طاہر کی مدافعت اب جارحانہ حملوں میں تبدیل ہو چکی تھی اور قاسم بدخواس ہو کر الٹے پاؤں میدان میں چکر لگا رہا تھا۔ قاسم 3 بار الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے گرا، لیکن طاہر نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر ہار منوانے کی بجائے ہر بار اسے اٹھنے کا موقع دیا۔ چوتھی بار گر کر قاسم نے اٹھنے کے بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ کا سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے طاہر کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا، اور وہ تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پسینے کی دھاڑیں چھوٹ رہی تھیں۔ لوکس نے اٹھ کر اسے پسینہ پونچھنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا، لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ بغداد کے امراء دبی زبان سے طاہر کو داد دے رہے تھے، لیکن خوارزم کا سفیر اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مصافحے کے لیے طاہر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا،
نوجوان میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہی کے بیٹے سے ہمیں یہی امید تھی۔ نقیب نے اعلان کیا کہ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں۔ حاضرین اٹھ کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نقیب نے تھوڑی دیر بعد خلیفہ کے تشریف لے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ امرائے سلطنت کی نگاہیں وزیر اعظم پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ذہنی کرب کو ایک سیاسی مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگے، میں خلیفۃ المسلمین، ولی عہد، سلطنت شہزادہ، مستنصر اور امرائے بغداد کی طرف سے طاہر بن یوسف کو ہدیہ پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ تلوار جس کا اس نوجوان نے اپنے آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا، دولت عباسیہ کی بہترین خدمات سر انجام دے گا۔ سپہ سالار پھر ایک بار مستنصر سے سرگوشی کرنے کے بعد اٹھے اور بلند آواز میں بولے، شہزادہ مستنصر باللہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کمر میں باندھنے سے پہلے اس کا ایک اور امتحان لیں۔ ہمارے معزز مہمانوں میں ایک کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے بہترین تیغ زن کوئی نہیں۔ اگر طاہر بہت زیادہ تھک نہ گیا ہو تو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی دعوت قبول کرے، کیونکہ طاہر کے پاس اگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ لوکس نے یہ سن کر آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی کرسی سے اٹھا اور میدان میں آ کھڑا ہوا۔ طاہر پانی کا پیالہ پی کر مسکراتا ہوا اٹھا۔ حبشی غلام نے آگے بڑھ کر تلواریں پیش کیں۔ لوکس نے اپنے لیے ایک تلوار اٹھانے کی بجائے 2 تلواریں اٹھائیں اور ایک تلوار طاہر کی طرف پھینک دی۔ طاہر نے تلوار دبوچ لی اور اس کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ لوکس طاہر کا طریقے جنگ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً حملہ کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ طاہر اس کا وار اپنی تلوار پر روکتا، اس نے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا وار خالی جانے دیا، اور جب لوکس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ لگ چکی تھی، طاہر نے اپنی تلوار پوری طاقت کے ساتھ گھما کر اس کی تلوار کے ساتھ دے ماری۔ لوکس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور خالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں کے کہے سن رہا تھا۔ شہزادہ مستنصر نے ولی عہد ظاہر شاہ کا اشارہ پا کر میز پر سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر طاہر کی کمر کے ساتھ باندھ دی اور طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے اسلحے خانے میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ چمکدار اور تیز تلواریں ہیں، لیکن کاش آپ جیسے چاندور سپاہی بھی ہوتے۔ آپ یہاں سے نہ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہیں ہوں، چلیے ابا جان سے ملیے۔ طاہر ولی عہد کی کرسی کے قریب پہنچا۔ ولی عہد نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، میرے استبل کا بہترین گھوڑا جس پر میں سوار ہونے کی حسرت اب تک پوری نہ کر سکا، اور میرے اسلحے خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں، تمہیں انعام میں دیتا ہوں۔ آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، مستنصر، مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے، میں جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کر طاہر سے مصافحہ کر رہے تھے۔ دوسروں کو دیکھا دیکھی چنگیز خان کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپاہٹ محسوس کی۔ مجلس آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے رخصت ہونے سے پہلے طاہر سے کہا، بیٹا، میرے ہاں رات دعوت نہ بھولنا۔ قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر محل کی طرف چل دیا۔